بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے گڈ بائی مسٹر چپس، ایک لٹریری ورک جسے لکھا ہے جیمز ہلٹن نے۔ یہ ایک ناولہ ہے، ایک مختصر ناول، ایک ایسا ناول جس کی کہانی بہت طویل یا لمبی نہیں ہوتی۔ گڈ بائی مسٹر چپس بچوں کے لیے بہت ہی کنفیوزنگ ہوتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس ناول کے انٹروڈکشن کو اور اس میں موجود امپورٹنٹ کریکٹرز کو ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ ناول کے اہم کرداروں کو اور ان سے ریلیٹڈ ایونٹس کو، واقعات کو اچھے سے سمجھ لیں تو اس ناول سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوسچن ایگزام میں حل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ ناولہ ایک اسکول ٹیچر مسٹر چپنگ کی زندگی کی کہانی ہے۔ یہ کہانی سب سے پہلے اکتوبر 1934 میں پبلش ہوئی تھی اور تب سے اب تک اس پر 2 فلمز بن چکی ہیں اور مختلف ٹی وی پروگرامز بھی۔ یہ ناول اتنا فیمس ہوا کہ جس دن یہ پبلش ہوا اسی دن اس کی 15,000 کاپیز بک گئی تھیں، اور اس ناول کی سکسیس کے ساتھ ہی جیمز ہلٹن جو اس کے رائٹر ہیں وہ ایک بیسٹ سیلنگ آتھر بن گیا۔ 1938 میں جیمز ہلٹن نے اس بک کا ایک سیکول یعنی کہ سیکنڈ پارٹ لکھا جس کا نام تھا ٹو یو مسٹر چپس۔ تو یہ کہانی ہے ایک اسکول ٹیچر مسٹر چپنگ کی، جو کہ اپنے اسٹوڈنٹس میں اور اپنے کلیگز میں بہت زیادہ پاپولر تھے اور وہ بچوں کے بہت زیادہ بیلوڈ اسکول ٹیچر تھے، اور ان کے لانگ ٹینیور کی کہانی ہے جو کہ انہوں نے بروک فیلڈ اسکول میں گزارا۔ انہوں نے بروک فیلڈ اسکول میں تقریباً 45 ایئرز سرو کیا۔ بروک فیلڈ اسکول ایک فکشنل مائنر پبلک اسکول ہے، یعنی امیجنری اسکول ہے، اور یہ ایک بورڈنگ اسکول ہے یعنی رہائشی ادارہ جہاں پہ بچے پڑھتے بھی ہیں اور رہتے بھی ہیں۔ اور بروک فیلڈ اسکول جو ہے وہ ایک فکشنل ولیج بروک فیلڈ میں ہی واقع ہے، یعنی کہ جو گاؤں ہے اس کا نام بھی بروک فیلڈ ہے اور یہ بھی ایک امیجنری ولیج ہے۔ ہر رائٹر کسی نہ کسی پرسنالٹی یا ایونٹ سے انسپائر ہو کر کہانی لکھتا ہے۔ اس ناول کے لیے انسپریشن بہت سارے سورسز سے لی گئی ہے۔ اس میں سے 2 امپورٹنٹ سورسز جو ہیں، ایک تو جیمز ہلٹن کے والد ہیں جو کہ چیپل اینڈ اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے، اور دوسرا جیمز ہلٹن کے اپنے مطابق مسٹر چپس کا جو کردار ہے وہ ولیم ہنری بلگارنی، ایک ماسٹر جو کہ دی لے اسکول میں پڑھایا کرتے تھے، ان سے انسپائر ہو کر لکھا گیا ہے۔ بلگارنی جو ہیں وہ جیمز ہلٹن کے استاد رہے ہیں کیونکہ جیمز ہلٹن بھی دی لے اسکول میں اسٹوڈنٹ تھے۔ بلگارنی دی لے اسکول کے ساتھ 51 ایئرز تک منسلک رہے۔ ایچ بلگارنی اور مسٹر چپس کے کریکٹرز میں بہت ساری سملیرٹیز ہیں۔ بالکل مسٹر چپس کی کہانی کی طرح بلگارنی نے بھی اپنی زندگی کے آخری سال دی لے اسکول کے قریب ہی ایک سادہ سی رہائش گاہ میں گزارے، اور مسٹر چپس کی طرح بلگارنی جو ہے وہ بھی اسٹرکٹ ڈسپلن میں بلیو کرتے تھے، اور وہ بھی اپنے اسکول کے اسٹوڈنٹس کو چائے کے لیے انوائٹ کیا کرتے تھے۔ اور ہلٹن نے ان کی موت پر لکھا تھا کہ بیسیکلی جو بلگارنی ہے وہ میری اسٹوری کے چیف ماڈل تھے۔ اب بات کرتے ہیں مسٹر چپس کی، جو کہ گڈ بائی مسٹر چپس کے پروٹاگونسٹ ہیں، یعنی کہ مرکزی کردار ہیں، ہیرو ہیں۔ کہانی کے مطابق مسٹر چپس 1848 کو پیدا ہوئے اور 1851 میں ہونے والی گریٹ ایگزیبیشن میں انہیں ایک ٹوڈلنگ چائلڈ کے طور پر لے جایا گیا، یعنی ایسا بچہ جو نیا نیا چلنا سیکھتا ہے۔ ان کا فل نیم مسٹر چپنگ تھا اور پوری کہانی میں انہیں مسٹر چپس کے نام سے مخاطب کیا گیا ہے۔ کہانی جب شروع ہوتی ہے تو مسٹر چپس اس وقت 85 ایئرز کے بوڑھے شخص ہیں، اور وہ اپنا زیادہ تر وقت جو ہے وہ ماضی کی یادوں میں کھو کر گزارتے ہیں، اور اپنے اسٹوڈنٹس کو اور اسکول کے نئے ماسٹرز کو چائے کے لیے انوائٹ کرتے ہیں، اور ان کی انہی یادوں سے ہمیں کہانی کی باقی ڈیٹیلز کا پتہ چلتا ہے۔ مسٹر چپس بروک فیلڈ اسکول میں کلاسیکل لینگویجز کے یعنی کہ گریک اور لیٹن، لاطینی اور یونانی لینگویجز کے استاد رہے ہیں۔ اب وہ ٹیچنگ چھوڑ چکے ہیں اور انہیں ڈیٹیکٹیو ناولز پڑھنا بہت پسند ہے، یعنی ایسے ناولز جن میں جاسوسی کہانیاں ہوتی ہیں۔
نارملی کلاسکس پڑھانے والے استاد سے لوگ یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ وہ ڈیٹیکٹیو سٹوریز کو شوق سے پڑھتا ہوگا۔ ایون کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی انہوں نے خود کو اپنے اسکول بروک فیلڈ سے الگ نہیں کیا، بلکہ اس کے اکثر ایونٹس میں وہ بڑے جوش و خروش سے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ مسٹر چپس اپنے کریئر کے سٹارٹ میں کوئی بہت ایمبیشیس اور پاپولر ٹیچر نہیں تھے۔ اپنی جوانی میں انہوں نے اپنے ٹیچنگ کریئر کا آغاز میلبری پبلک اسکول سے کیا، جہاں انہوں نے 1 سال تک پڑھایا۔ وہاں ان کا ڈسپلن بہت اچھا نہیں تھا، مطلب وہ کلاس کو بہت اچھے سے آرگنائز نہیں کر پاتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے میلبری پبلک اسکول چھوڑ دیا اور بروک فیلڈ کو جوائن کر لیا۔ بروک فیلڈ میں آنے کے بعد ان کا ڈسپلن کچھ بہتر ہوا۔ کیتھرین بریجز سے شادی کے بعد ان کی زندگی بالکل بدل گئی اور ان کی پرسنالٹی بہت پالشڈ ہو گئی۔ ان کی وائف کیتھرین بریجز کی کمپنی نے ان پر بہت ہی مثبت اثرات چھوڑے، جس کی وجہ سے ان کی پاپولیرٹی میں یکدم بہت اضافہ ہو گیا۔ وہ اسٹوڈنٹس میں ہر دل عزیز ہو گئے اور ان کی حصے مزاح جو تھی وہ پالشڈ ہو گئی۔ ان کا ہیومر جو تھا وہ بہت پاپولر ہو گیا۔ پہلے وہ ایک خشک مزاج شخص ہوا کرتے تھے، لیکن شادی کے بعد وہ موقع کی مناسبت سے بچوں کو جوکس سنانے لگے، جس کی وجہ سے بچوں میں ان کی پاپولیرٹی بڑھ گئی، اور اب 85 ایئرز کی ایج میں وہ ایک لیجنڈ کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں۔ کیتھرین بریجز سے شادی کے بعد مسٹر چپس جو ہیں وہ بہت اوپن مائنڈڈ ہو گئے۔ اس سے پہلے وہ بہت کنزرویٹو تھے اور پرانے خیالات کے مالک تھے۔ مسٹر چپس بروک فیلڈ اسکول سے ایموشنلی اتنے زیادہ اٹیچ تھے کہ انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی بروک فیلڈ کے قریب ہی مسز وکٹ کے گھر کا ایک کمرہ کرائے پر لیا، اور وہ اپنی زندگی کو اسکول کی بیلز کے ساتھ گزارتے ہیں۔ مطلب وہ اپنے ملک کے اسٹینڈرڈ ٹائم کو فالو کرنے کی بجائے بروک فیلڈ کے ٹائم ٹیبل کو فالو کرتے ہیں۔ فکشن میں کرداروں کی بیسیکلی 2 ٹائپس ہوتی ہیں، ایک ہوتے ہیں فلیٹ کریکٹرز اور ایک ہوتے ہیں راؤنڈ کریکٹرز۔ جو فلیٹ کریکٹرز ہوتے ہیں وہ کہانی کے شروع سے آخر تک ایک جیسے رہتے ہیں، جبکہ مسٹر چپس ایک راؤنڈ کریکٹر ہے، مطلب کہانی کی شروعات سے لے کر اینڈ تک ان میں بہت سارے چینجز آتے ہیں اور وہ بہت ساری چیزوں کو ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ اس کہانی کی شروعات جو ان کے بڑھاپے سے ہوئی تھی، اور کہانی کے 18 چیپٹرز میں ہم ان کی زندگی کے مختلف فیزز کو اسٹڈی کرتے ہیں، تو اس کہانی کا اختتام ان کی ڈیتھ پر ہوتا ہے۔ جیسے جیسے ہم باقی کرداروں کو ڈسکس کریں گے تو مسٹر چپس کے کریکٹر کی اور بھی ڈیٹیلز سامنے آئیں گی اور ان کا کردار ہمیں زیادہ سمجھ میں آئے گا، کیونکہ مسٹر چپس جو ہے وہ مرکزی کردار ہے اور کہانی کے باقی سارے کے سارے کردار ان سے ریلیٹڈ ہیں۔ کہانی کا دوسرا کردار ہے مسز وکٹ۔ یہ مسٹر چپس کی لینڈ لیڈی ہے، یعنی ان کی مالک مکان ہے۔ انہی کے گھر میں ایک کمرے میں مسٹر چپس کرائے پر رہتے ہیں۔ یہ خاتون مسٹر چپس کی دیکھ بھال کرتی ہیں، ان کے لیے کھانا بناتی ہیں۔ مسٹر چپس جو ٹی پارٹیز ہوسٹ کرتے ہیں، مطلب جب اسٹوڈنٹس کو اور نئے ماسٹرز کو چائے پر بلاتے ہیں تو اس ٹی پارٹی کی ساری ارینجمنٹس بھی مسز وکٹ ہی کرتی ہیں۔ مسٹر چپس ان سے مختلف موضوعات پر باتیں بھی کرتے ہیں۔ زیادہ تر باتیں ان کے ماضی کے واقعات اور لوگوں سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، کیونکہ مسز وکٹ مسٹر چپس کی کولیگ رہی ہیں۔ یہ بھی بروک فیلڈ اسکول میں لائنن روم انچارج تھی، یعنی وہ کمرہ جہاں پر بیڈ کی چادریں اور مختلف کپڑے وغیرہ سٹور کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد انہیں اپنے ایک رشتہ دار کے لیگیسی میں یعنی ترکے میں حصہ ملا اور پھر انہوں نے اسکول کی جاب کو چھوڑ دیا، اور مسز وکٹ ہی ہیں جو کہ مسٹر چپس کی دیکھ بھال کے لیے ڈاکٹر میری ویل کو بھی بلایا کرتی ہیں۔ مسز وکٹ بہت ہی کائنڈ ہارٹڈ لیڈی تھی اور انہوں نے مسٹر چپس کو اتنے اچھے سے سرو کیا کہ اپنی ول میں مسٹر چپس نے اپنی پراپرٹی میں سے کچھ حصہ مسز وکٹ کے لیے بھی چھوڑا، اور ناول کے اینڈ میں جب مسٹر چپس کی ڈیتھ ہوتی ہے تو یہ بھی مسٹر چپس کے ساتھ تھی۔ ڈاکٹر میری ویل مسٹر چپس کے قریبی ساتھی ہیں اور یہ ہر 2 ہفتے میں مسٹر چپس سے ملنے آتے ہیں اور ان کا چیک اپ بھی کرتے ہیں۔ یہ مسٹر چپس کو بتاتے ہیں کہ مسٹر چپس کی ہیلتھ جو ہے وہ گڈ کنڈیشن میں ہے، اور ساتھ ہی مسز وکٹ کو ایک طرف لے جا کر ان سے کہتے ہیں کہ مسٹر چپس کا دھیان رکھیں، کیونکہ سردیوں میں مسٹر چپس کو برونکائٹس یعنی نزلہ بخار وغیرہ ہو جاتا ہے، اور چیسٹ انفیکشن کے ساتھ ساتھ انہیں سانس لینے میں بھی دقت ہوتی ہے۔
لیکن مسٹر چپس کے سامنے کبھی بھی اس قسم کی بات نہیں کرتے تاکہ وہ پریشان نہ ہو جائے۔ وہ مسٹر چپس کی ہیلتھ کو ایڈمائر کیا کرتے تھے and he used to say that Mr. Chips was fitter than the doctor himself and he will die a natural death۔ یعنی مسٹر چپس تو ڈاکٹر میری ول سے بھی صحت مند ہیں اور وہ بغیر کسی ہاریبل ڈیزیز کے بالکل نیچرل ڈیتھ مریں گے۔ اور ڈاکٹر میری ول بھی لاسٹ سین چیپٹر 18 میں جب مسٹر چپس کی ڈیتھ ہوتی ہے تو ان کے ارد گرد جو لوگ موجود ہیں ان میں سے ایک ہے۔ ناول میں بروک فیلڈ کے 5 ہیڈ ماسٹرز کا ذکر ہے اور مسٹر ویدر بھی پہلے ہیڈ ماسٹر ہیں۔ 1870 میں جب مسٹر چپس 22 سال کی عمر میں کیمبرج سے گریجویشن کرنے کے بعد بروک فیلڈ میں انٹرویو کے لیے آتے ہیں تو اس وقت مسٹر ویدر بھی ہی ان کا انٹرویو لیتے ہیں۔ وہ ایک فادرلی فگر دکھائے گئے ہیں جو کہ بہت ہی کرٹیس اور بہت ہی کائنڈ ہارٹڈ تھے۔ مسٹر چپس نے 21 ایئرس کی ایج میں پہلے میلبری پبلک اسکول جوائن کیا تھا اور انٹرویو کے ٹائم پہ مسٹر ویدر بھی انہیں یاد کرواتے ہیں کہ میلبری پبلک اسکول میں ان کا ڈسپلن کچھ اچھا نہیں تھا۔ اس کے بعد وہ مسٹر چپس سے کہتے ہیں کہ بچوں کو ڈسپلن رکھنا میٹر آف ایکسپیرینس ہے، ٹیچر کا جیسے جیسے ایکسپیرینس بڑھتا ہے اس کا ڈسپلن امپروو ہوتا ہے۔ پھر وہ مسٹر چپس کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ اگر وہ اپنا ڈسپلن امپروو کرنا چاہتے ہیں تو کلاسز لینے کے بعد شروع سے ہی اپنا رویہ سخت رکھیں۔ مسٹر ویدر بھی اور ان کی ایڈوائزز سے ریلیٹڈ کوسچنز اکثر پیپر میں آ جاتے ہیں کہ مسٹر ویدر بھی کون تھے، تو یہ ہم نے ڈسکس کر لیا اور انہوں نے مسٹر چپس کو کیا نصیحت کی تھی۔ تو ان کی نصیحت تھی کہ یو آر ینگ اینڈ بروک فیلڈ از این اولڈ فاؤنڈیشن، یوتھ اینڈ ایج آفن کمبائن ویل، give your enthusiasm to Brookfield and Brookfield would give him something in return۔ یعنی کہ آپ جوان ہیں مسٹر چپس، کیونکہ مسٹر چپس اس وقت 22 سال کے تھے اور بروک فیلڈ ایک پرانا ادارہ ہے اور پرانی چیزوں اور نوجوانوں کا جو ملاپ ہوتا ہے بہت اچھے نتائج دیتا ہے۔ آپ جوان ہیں تو اپنا بھرپور جوش اور جذبہ لے کے بروک فیلڈ کو سرو کریں اور بروک فیلڈ بھی پھر بدلے میں آپ کو کچھ نہ کچھ دے گا، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ بروک فیلڈ جو ہے وہ انہیں ایک بہت اچھی ریپوٹیشن، ایک رسپیکٹیبل کریئر اور ایک پالش پرسنالٹی دیتا ہے۔ اور اسی سال اس سے پہلے کہ مسٹر چپس اپنی فرسٹ ٹرم کا آغاز کرتے 1870 میں مسٹر ویدربی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ کیتھرین بجز ہمارا اگلا امپورٹنٹ کردار ہے، یہ ہمارے ناول کی ہیروئن ہیں، یہ مسٹر چپس کی وائف تھیں اور ایگزام میں کیتھرین سے ریلیٹڈ بھی بہت سے کوسچنز آتے ہیں، جیسے کیتھرین کون تھیں، کیتھرین کی پرسنالٹی اور اس کی اپیرنس پر نوٹ، کیتھرین کے عورتوں کے بارے میں خیالات کے بارے میں کوسچن، کیتھرین نے چپس کی پرسنالٹی اور اس کے آئیڈیاز میں جو چینجز پیدا کیے اس کے بارے میں کوسچن، اور یہ کہ کیتھرین نے اسکول میں کس طرح سے اپنا ٹائم سپینڈ کیا، کیتھرین کی کون کون سی یادیں تھیں جن میں مسٹر چپس کھوئے رہتے تھے، کیتھرین کی کون کون سی باتوں کو وہ بار بار یاد کیا کرتے تھے، اور کیتھرین اور مسٹر چپس کی شادی اور کیتھرین اور مسٹر چپس کی فرسٹ میٹنگ۔ کہانی میں دکھایا گیا ہے کہ کیتھرین ایک 25 ایئرس کی ینگ لیڈی ہے، ان کے پیرنٹس کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا اور فریکل چیکس ہیں جیسے کہ عموماً انگلش لوگوں کے ہوتے ہیں، بھورے دھبوں والی جلد، ان کی نیلی چمکدار آنکھیں ہیں اور ہلکے بھورے رنگ کے خوبصورت بال ہیں۔ ناول میں کیتھرین کا پروفیشن گورننس دکھایا گیا ہے اور وہ کہانی میں جاب لیس دکھائی گئی ہیں۔ وہ ایک ماڈرن لیڈی ہیں اور ماڈرن ویوز رکھتی ہیں۔ ایکچولی مسٹر چپس میں وکٹورین ایرا دکھایا گیا ہے، یعنی کہ ملکہ وکٹوریہ کا دور، اور اس دور میں ماڈرن خواتین کو زیادہ پسند نہیں کیا جاتا تھا، اور مسٹر چپس کے بھی عورتوں کے بارے میں بہت کنزرویٹو قسم کے خیالات تھے، لیکن کیتھرین سے ملنے کے بعد ان کی رائے عورتوں کے بارے میں، خصوصاً ماڈرن وومن کے بارے میں مکمل طور سے بدل گئی، اور اس کے بعد انہوں نے کیتھرین بجز سے شادی کر لی۔ شروع میں دکھایا جاتا ہے کہ کیتھرین اور مسٹر چپس کے خیالات میں بہت زیادہ کنٹراڈکشن ہے، دونوں کے خیالات بہت الگ الگ ہیں، حتیٰ کہ کیتھرین کو جارج برنارڈ شاء، ابسن اور ولیم موریس جیسے رائٹرز پسند ہیں جو کہ ماڈرن رائٹرز تھے، فیمنسٹ تھے، یعنی کہ عورتوں کی آزادی اور حقوق کی بات کیا کرتے تھے،
وہ آزادی جو کہ مسٹر چپس سمیت اس دور کے بہت سارے مردوں کو ناپسند تھی۔ تو کیتھرین کے فیوریٹ رائٹرز مسٹر چپس کو ناپسند تھے، لیکن ان کنٹرڈکشنز کے باوجود کیتھرین جو تھیں وہ مسٹر چپس کے لیے ایک آئیڈیل وائف ثابت ہوئیں۔ شادی کے وقت کیتھرین کی عمر 25 ایئرز تھی اور مسٹر چپس جو تھے وہ 48 ایئرز کے تھے، یعنی کیتھرین سے 23 ایئرز بڑے تھے۔ اس کے باوجود وہ آئیڈیل کپل تھے۔ کیتھرین جو ہے وہ ویمن فریڈم کی بہت بڑی سپورٹر تھیں اور وہ چاہتی تھیں کہ عورتیں اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، انہیں یونیورسٹیز میں ایڈمیشن ملے، انہیں ووٹ کا حق ملے، کیونکہ تب عورتوں کو ووٹ کا حق حاصل نہیں تھا، اور وہ اپنے یہ سارے خیالات مسٹر چپس وہ سناتی رہتی تھی، اور مسٹر چپس کیونکہ ایک اچھے لسنر تھے تو وہ خاموشی سے یہ سب سنا کرتے تھے۔ اور ایٹ لاسٹ کیتھرین کی کمپنی نے مسٹر چپس کو بالکل بدل کر رکھ دیا، اینڈ ہی واز اے نیو مین۔ 1896 میں مسٹر چپس اور کیتھرین کی شادی ہوئی تھی اور محض 2 سال کے عرصے کے بعد 1898 میں چائلڈ برتھ کے دوران کیتھرین کی ڈیتھ ہو گئی، اور پھر اس کے بعد مسٹر چپس نے اپنی باقی کی ساری زندگی کیتھرین کی یادوں کے سہارے گزاری۔ ایگزام میں مسٹر چپس کے خواتین کے خیالات کے بارے میں بھی کوسچنز آ جاتے ہیں کہ before marriage what type of ideas he got about women and after marriage what was the changes in his ideas about women۔ تو شادی سے پہلے مسٹر چپس بلیو کرتے تھے کہ جو نائس ویمن ہوتی ہیں، جو اچھی خواتین ہوتی ہیں، وہ ویک اور ٹیمیڈ ہوتی ہیں، مطلب کمزور ہوتی ہیں، تھوڑی بزدل ہوتی ہیں، ڈیلیکیٹ ہوتی ہیں، یعنی نرم و نازک ہوتی ہیں، اور جو اچھے نائس مرد ہوتے ہیں وہ ان کو پولائٹلی ڈیل کرتے ہیں، اور بہادروں جیسا رویہ ہوتا ہے خواتین کے ساتھ، یعنی خواتین کو کمزور ہونا چاہیے اور مردوں کو اسٹرانگ ہونا چاہیے، دین دے آر گڈ مین اینڈ ویمن۔ کیونکہ ماڈرن ویمن جو ہیں وہ بہت کمزور اور نازک نہیں ہوا کرتی تھیں اور نہ ہی بہت زیادہ فرما بردار اور اطاعت گزار، اس وجہ سے چپس کو ماڈرن ویمن مانسٹرس کریچرز لگتی تھیں، یعنی کہ خوفناک اور بدصورت مخلوق جن کی کمپنی میں انہیں ڈر محسوس ہوتا تھا۔ جیسی چارمنگ اور انٹیلیجنٹ ماڈرن لیڈی سے ملنے کے بعد مسٹر چپس کے خیالات ماڈرن عورتوں کے بارے میں مکمل طور سے بدل گئے۔ گڈ بائی مسٹر چپس کی کہانی میں سب سے پہلے جن ہیڈ ماسٹر کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہے مسٹر ویدربی، جن کی 1870 میں ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد اسی سال 1870 میں مسٹر میلڈرم جو ہیں وہ بروک فیلڈ پبلک اسکول کے ہیڈ ماسٹر کی حیثیت سے جوائن کرتے ہیں، اور یہ تقریباً 30 ایئرز تک ہیڈ ماسٹر رہتے ہیں، اور اس کے بعد 1900 میں نیمونیا کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور ان کی ڈیتھ کے بعد چپس کو ایکٹنگ ہیڈ بنا دیا جاتا ہے، یعنی کہ ٹیمپریری ہیڈ۔ مسٹر میلڈرم گڈ بائی مسٹر چپس کی کہانی کا ایک مائنر کریکٹر ہے، اور ناول میں ان کے بارے میں بہت زیادہ ڈیٹیلز نہیں دی گئی۔ مسٹر رالسٹن بھی اس ناول کا ایک امپورٹنٹ کریکٹر ہے، اور ان سے ریلیٹڈ بھی ایگزام میں بہت سارے کوسچنز آ سکتے ہیں، رالسٹن کی پرسنالٹی سے ریلیٹڈ، اور رالسٹن کا مسٹر چپس کے ساتھ جو بیہیویئر تھا اس سے ریلیٹڈ، اور یہ کہ مسٹر رالسٹن اور مسٹر چپس کا ایک جھگڑا جو ناول کی ایک فیمس ایپیسوڈ ہے، رو بٹوین رالسٹن اینڈ مسٹر چپس، اس سے ریلیٹڈ کوسچن بھی پیپر میں آ سکتا ہے۔ مسٹر رالسٹن بروک فیلڈ کے 3rd ہیڈ ماسٹر ہیں جن کا ذکر اس کہانی میں کیا گیا ہے۔ پہلے ویدربی تھے، ان کے بعد مسٹر میلڈرم تھے، پھر مسٹر چپس ایکٹنگ ہیڈ بنے، اور اب دوبارہ سے مسٹر رالسٹن جو کہ صرف 37 ایئرز کے ہیں، انہیں 1900 میں بروک فیلڈ کے ہیڈ ماسٹر کے طور پر ہائر کر لیا گیا ہے۔ وہ ایک سائنس گریجویٹ ہیں اور ڈسپلن کے معاملے میں بہت ہی اسٹرکٹ ہیں، اور وہ روتھلیس ہیں، مطلب بے رحم، کام کے معاملے میں وہ کوئی بھی کوتاہی برداشت نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے مسٹر رالسٹن کو مسٹر چپس پسند نہیں تھے، کیونکہ ان کے مطابق مسٹر چپس جو تھے وہ ماضی میں رہتے تھے اور وہ ماڈرن نہیں تھے، ان کے ٹیچنگ میتھڈز جو تھے وہ آؤٹ ڈیٹڈ تھے۔ وہ ایک بہت ہی گریسفل پرسنالٹی کے مالک تھے، ان کی شخصیت اتنی روبدار تھی کہ وہ محض اپنی آنکھ کے اشارے سے اسٹوڈنٹ سے بھرے ہوئے حال کو خاموش کروا سکتے تھے۔ وہ بہت ایمبیشیس اور انرجیٹک تھے، سب لوگ ان کی رسپیکٹ کرتے تھے، ان سے ڈرتے تھے، لیکن ان کو زیادہ پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ دوسروں کی سیلف رسپیکٹ کا کچھ خاص خیال نہیں رکھتے تھے۔ مسٹر چپس بھی انہیں لائک نہیں کرتے تھے،
مسٹر چپس کا خیال تھا کہ رالسٹن اسکول کو ایک فیکٹری کی طرح چلا رہے ہیں اور وہ سلیو ڈرائیونگ کرتے ہیں، یعنی کہ اسکول کے جو امپلائیز ہیں اور دوسرے ماسٹرز ہیں ان سے غلاموں کی طرح کام لیتے ہیں۔ وہ 100% اوبیڈینس پہ بلیو کرتے ہیں، دوسرے کی رائے لینے میں یقین نہیں رکھتے۔ مسٹر رالسٹن بروک فیلڈ کا سٹیٹس بڑھانا چاہتے تھے اور وہ ہر چیز کو ماڈرنائز کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ رالسٹن شہر کے امیر ترین لوگوں سے ملا اور انہیں یقین دلایا کہ بروک فیلڈ میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کا فیوچر جو ہے بہت برائٹ ہوگا، جس کی وجہ سے ہسٹری میں پہلی دفعہ بروک فیلڈ میں ایڈمیشن کے لیے لانگ ویٹنگ لسٹ تھی۔ ویسے بروک فیلڈ ایک سیکنڈ رینک کا اسکول تھا، لیکن رالسٹن نے لٹرلی اس کی سٹیٹس کو بڑھا دیا تھا۔ رالسٹن نے 1911 میں بروک فیلڈ کو چھوڑ دیا کیونکہ اسے ایک بہتر پبلک اسکول کی ہیڈ شپ آفر ہوئی تھی۔ ناول کی وہ امپورٹنٹ ایپیسوڈ رو ود رالسٹن یعنی مسٹر چپس اور رالسٹن کا جھگڑا، اس بارے میں ہم نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے، جس میں گڈ بائی مسٹر چپس کے سارے امپورٹنٹ ایونٹس کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ مسٹر رالسٹن کے جانے کے بعد مسٹر چٹریز نے ہیڈ ماسٹر کی حیثیت سے بروک فیلڈ کا چارج سنبھالا۔ ان کی ایج صرف 34 ایئرس تھی، وہ بھی ایک سائنس گریجویٹ تھے، بہت ہارڈ ورکنگ تھے، اور وہ 1911 سے 1918 تک ہیڈ ماسٹر رہے۔ وہ ڈائبٹک پیشنٹ تھے، جسے ہم شوگر کا مریض بھی کہتے ہیں۔ ان کا رویہ مسٹر چپس کے ساتھ بہت ہی فرینڈلی تھا۔ 1914 میں جب ورلڈ وار 1 سٹارٹ ہوئی تو بہت سارے ٹیچرز کو جنگ کے میدان میں بھیج دیا گیا، اور جو نئے ٹیچرز رکھے گئے وہ ان ایکسپیرینس تھے، جس کی وجہ سے بہت سارے ڈسپلن کے پرابلمز پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ مسٹر چٹریز نئے ٹیچرز کے کام سے بالکل بھی سیٹسفائیڈ نہیں تھے۔ انہیں کلاسز لینے کے ساتھ ساتھ ایڈمنسٹریشن کے معاملات کو بھی دیکھنا پڑتا تھا۔ اوور ورک کی وجہ سے ان کی صحت پر بہت ہی بیڈ امپیکٹ ہوا اور وہ اور زیادہ بیمار پڑ گئے۔ چٹریز کی ریکویسٹ پر مسٹر چپس نے بروک فیلڈ اسکول کو دوبارہ سے جوائن کر لیا۔ 1917 میں چٹریز کی ڈیتھ ہو گئی اور اس کے بعد مسٹر چپس کو ایک دفعہ پھر سے اسکول کا ایکٹنگ ہیڈ بنا دیا گیا۔ چٹریز کے بعد اگلے ہیڈ تھے کارٹرائٹ۔ یہ بھی ایک مائنر کریکٹر ہیں، لیکن ناول کے 18 چیپٹر میں ان کا ذکر موجود ہے۔ ان کی مسٹر چپس کے ساتھ انٹریکشن یعنی کہ بات چیت اور ملاقات نہ ہونے کے برابر تھی، کیونکہ مسٹر چپس نے ورلڈ وار 1 کے بعد ریزائن کر دیا تھا۔ بہت سے لوگوں کی طرح کارٹرائٹ کو بھی نہیں معلوم تھا کہ مسٹر چپس کبھی میرڈ بھی تھے۔ وہ بھی انہیں ایک کنفرم ٹپیکل بیچلر ہی سمجھتے تھے، کیونکہ مسٹر چپس کی وائف کو مرے اس وقت 35 سال کا عرصہ ہو چکا تھا۔ کارٹرائٹ جو ہے وہ ایٹ دا ٹائم آف ڈیتھ مسٹر چپس کے ساتھ بہت ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں کہ مسٹر چپس نے تنہا زندگی گزاری اور ان کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ یہ بات مسٹر چپس اپنی ڈیتھ ڈیلیریم میں یعنی موت کی بے ہوشی کے عالم میں سن لیتے ہیں، اور وہ اس بات کو رسپونڈ بھی کرتے ہیں کہ میرے ہزاروں بچے ہیں اور سب کے سب بیٹے ہیں، یعنی وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو اپنی اولاد ہی کنسیڈر کرتے تھے۔ اور مسٹر کارٹرائٹ جو ہے وہ جو لاسٹ 18 چیپٹر میں ڈیتھ سین دکھایا گیا ہے مسٹر چپس کا، اس وقت ان کے ارد گرد کھڑے لوگوں میں موجود تھے۔ کولی مسٹر چپس کے ایک اسٹوڈنٹ کا نام ہے۔ کولی سے ریلیٹڈ کوسچن بھی ایگزام میں آ جاتے ہیں۔ کولی ایک سرخ بالوں والا لڑکا تھا۔ یہ وہ پہلا اسٹوڈنٹ تھا جس کو مسٹر چپس نے بروک فیلڈ جوائن کرنے کے بعد اپنے فرسٹ لیکچر کے دوران پنش کیا تھا۔ مسٹر چپس جب اپنی فرسٹ کلاس لینے کے لیے ہال میں گئے تو ہال میں اس وقت 500 سے زیادہ اسٹوڈنٹس موجود تھے، اور وہ انٹرنلی بہت نروس بھی تھے، اور نیو ماسٹرز کو تنگ کرنا بروک فیلڈ کے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک ہابی، ایک سپورٹ کی طرح تھا۔ تو کولی جو ہے وہ چپکے سے اپنے ڈسک کی لڈ کو گرا دیتا ہے، جس سے خاموش کلاس میں یکدم سے شور ہوتا ہے تاکہ مسٹر چپس گھبرا جائے، لیکن مسٹر چپس بہت کانفیڈنٹلی اس بچے کو پکڑ لیتے ہیں اور پھر اس کو 100 لائنز لکھنے کی سزا دیتے ہیں۔ کولی کے بعد کولی کا بیٹا مسٹر چپس کا اسٹوڈنٹ بنا، اور مسٹر چپس نے اس سے کہا "Your father was the first boy I ever punished when I came here 25 years ago. He deserved it then and you deserved it now." So یہ جو کوٹیشن ہے مسٹر چپس کی، یہ بھی پیپر میں آ سکتی ہے کہ انہوں نے کولی کے بیٹے سے کیا کہا۔ تو انہوں نے کہا تھا
کہ تمہارا والد وہ پہلا لڑکا تھا جس کو میں نے سزا دی جب 25 سال پہلے میں نے بروک فیلڈ کو جوائن کیا تھا. وہ بھی پنشمنٹ کا حقدار تھا اور تم اب پنشمنٹ کے حقدار ہو، یعنی کہ تم بھی اپنے والد سے کچھ بہتر نہیں ہو. اور اس کے بھی کئی سالوں بعد بروک فیلڈ میں داخلہ لیتا ہے پہلے کولی کے بیٹے کا بیٹا، یعنی اس کا گرینڈ سن. اور مسٹر چپس اس تھرڈ کولی سے، جو کہ ریڈ ہیڈ بوائے ہے، یعنی سرخ بالوں والا، بالکل اپنے دادا کی طرح، کہتے ہیں کہ تم انہیریٹڈ ٹریڈیشنز کی زبردست مثال ہو. یعنی تمہارے دادا نے جو روایات بروک فیلڈ میں قائم کی تھی، تمہارے باپ نے بھی ان پر عمل کیا اور تم بھی انہی پر عمل کر رہے ہو. پھر وہ اس تھرڈ کولی سے کہتے ہیں کہ اس کا جو گرینڈ فادر تھا he was stupid and his father was not better and he was the biggest fool of the lot. یعنی کہ تمہارا دادا تو بے وقوف تھا ہی، تمہارا باپ بھی تمہارے دادا سے کچھ بہتر نہیں تھا، اور تم ان سب میں سب سے بڑے بے وقوف ہو. تو اسٹوڈنٹس، اس ناول کے جو کچھ امپورٹنٹ ایونٹس ہیں اور کچھ ریمیننگ کریکٹرز ہیں مسٹر چپس کے کلیگز اور اسٹوڈنٹس کے، وہ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کروں گی، جو کہ ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے کافی امپورٹنٹ ہے، جیسے کہ مسٹر چپس کی فرسٹ کلاس، مسٹر چپس کا انٹرویو، مسٹر چپس کی کیتھرین برجس کے ساتھ میٹنگ، مسٹر چپس کی شادی، ان کی لائف آفٹر میرج، ان کی پرسنالٹی کے چینجز، مسٹر چپس ایز اے ٹیچر، بروک فیلڈ اسکول کس قسم کا ادارہ تھا اور اس میں کون کون سی تبدیلیاں ہوئیں، بروک فیلڈ ورلڈ وار 1 کے دوران جو ہے کس قسم کی سروسز دیتا رہا. تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کروں گی، جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں.